عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قريب والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، سورۃ الممتحنہ آیات نمبر 7 کا نام۔ اس سے پہلے میرے دوستوں پچھلے جمعہ کو سورۃ الممتحنہ آیات نمبر 4 کا 5 کی درس چلتے رہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قريب والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، آج سورۃ الممتحنہ آیات نمبر 7 کا نام۔ اس سے پہلے میرے دوستوں پچھلے جمعہ کو سورۃ الممتحنہ آیات نمبر 4 کا 5 کی درس چلتے رہے۔ میرے دوستوں، اسوہ ابراہیمی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تک عراق میں رہے، قسم بقسم کی تکالیف برداشت کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ کو آگ میں پھینک دیا گیا، مگر آپ کے پایۂ استقلال میں لغزش نہ آئی اور آپ توحید خدا بندی میں جمے رہے۔ آپ 7 سال تک قید درد کے صحبتیں بھی برداشت کرنے پڑے۔ سارے قوم آپ کی حضرت ابراہیم و خلیل علیہ السلام کی دشمن ہو گئی، بعد میں بھی دھکے دے کر گھر سے نکال دیا، مگر آپ نے ایمان پر کبھی سودے بازی نہیں کیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ پکڑو۔ جب وہ عراق سے نکلے تھے تو پھر وہ واپس گھر نہیں گئے،
مگر تم بیوی بچوں کی خاطر کافروں کے ساتھ دوستی کرتے ہو۔ اے حاطب بن بلتع، حقیقت یہ ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان کوئی قدر مشترک نہیں ہے، قوم، برادری، رشتہ داری، وطن سب ثانوی چیزیں ہیں اور ایمان کے مقابلہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ کافروں کے ساتھ عہد و پیمان، لین دین، یہ احسان کی بات انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے والے ہیں۔ اب میرے دوستوں، جو لوگ کفر کا برملا اظہار کرتے ہیں ان کی ساتھ دوستی یا محبت ہرگز ممکن نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ سے بات سامنے آتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام کے باپ نے آپ کی دعوت قبول نہ کی تو آپ نے ان سے علیحدہ ہوتے وقت الا قول ابراہیم علیہ اپنے باپ سے یہ بات ضرور کی تھی، لاستغفرن لک، میں تیرے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کروں گا۔ میرے دوستوں، پھر یہ بھی کہیں کہ وما املک لک من اللہ من شیء، مگر میں اللہ سے تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں، کیونکہ مالک تو اللہ کی ذات ہے، وہ چاہے تو دعا قبول کر لے اور چاہے دعا قبول نہ کرے، یہ اس کی اختیار میں ہے۔ آگے میں میرے دوستوں، مفسرین کرام فرماتی ہیں کہ عداوت اور دشمنی کی باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام نے شفقت کا مادہ پایا جاتا تھا۔ وجہ یہ تھے کہ ان کے والد تھے کہ شاید کہ وہ اسلام قبول کر لے، ایمان لے کر آئے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر۔ تاہم یہ دعا بھی محدود طریقے پر تھی کہ سورہ توبہ میں بھی ارشاد باری تعالیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کی یہ بخشش کی دعا مانگنا ایک وعدے کا سبب تھا، کیونکہ جب ان کی باپ نے دھکا دے کر نکال دی گھر سے، ابراہیم و خلیل اللہ اپنے قوم اور گھر سے نکل پڑے ہیں۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، تو ایک وعدہ کے مطابق ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے والد کی دعا مانگنا شروع کر دی۔ پھر جب آپ پر واضح ہو گیا کہ وہ دشمن خدا ہے، اس سے بیداری کا اعلان کر دیا، تو پہلے یہ توقع تھی کہ شاید ان کی والد اسلام قبول کر لے۔ اسی بات کی بنیاد پر وہ کہے، وہ یہ دعا کرتے رہے کہ لاستغفرن لک، اپنے والد کے لیے دعائیں کی کہ اللہ میرے والد کی کو بخشش فرما، کہ شاید وہ ایمان لے کر آئے، اسلام قبول کر لے، اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ اور جب باتیں واضح ہو گئی، جب بالکل امید بالکل ختم ہو گئی تو اب یہ ایمان نہیں لائے گا، تو آپ نے اس سے اعلان برات کر دیا ہے کہ بھائی جو تم لوگ کرتے ہو، یہ اللہ رب العزت سے جو وحدہ لا شریک لہ ہے اس کی ساتھ جو شریک کرتے ہو تم اور تمہارے وہ قوم جو اللہ سے شریک کرتے ہیں، ان سب سے میں بیزار ہوں۔ تو میرے دوستوں، جب مشرک باپ، بھائی، ماں کسی کے لیے دعا کی اجازت نہیں ہے تو ان سے دوستی کرنے کیسے اجازت ہوگا؟ جو کافر یا مشرک والدین ہو یا بھائی ہو یا بہن ہو، ان کے لیے دعائیں کرنا بھی جائز نہیں ہے، تو پھر ان سے دوستی کرنا کیسے جائز ہوں گے؟ اور میرے دوستوں، یہ ہمیشہ یہ مشرک اور یہ کفریت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہمیشہ مسلمانوں کو مغلوب کرنے کے پروگرام میں مصروف رہتے ہیں کہ کسی بھی صورت سے مسلمانوں کو مغلوب کر کے وہ غالب ہو جائے۔ تو یہ لوگ مسلمانوں کو مالی، جسمانی، ذہنی طور پر ہمیشہ اذیت پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور
اگر یہ لوگ آج ایمان پر غالب آ جائے تو یہ دشمنی کا پورا پورا حق ادا کرے گا. تو ایسے لوگوں سے دوستی کا کیا امکان رہ جاتا ہے؟ مطلب ان سے دوستی مت کرو، کیونکہ یہ ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ تمہیں کسی بھی صورت سے مغلوب کرے اور وہ تم پر غالب آ جائے. جب وہ تم پر غالب آ جائیں گے تو وہ کسی چیز میں تو کمی نہیں رکھیں گے، اپنے پورے کو پورے حق ادا کر دے گا. اس چیز کا حق ادا کرے گا کہ تمہیں جسمانی، ذہنی اور مالی طور پر وہ اذیتیں پہنچاتے رہیں. اب ابراہیم علیہ السلام اور ان کی جو پیروکار ہے، جن لوگوں نے ایمان لے کر آیا، وہ یہ دعا فرماتے ہیں، دعا ابراہیم ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے پروردگار ہم تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی مدد پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے. یہ بات میرے دوستوں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آنے تو اس کی اوپر ثابت قدم رہو. اور ابراہیم اور خلیل اللہ علیہ السلام نے بابل سے ہجرت کی تھی، پھر انہوں نے کبھی اپنے قوم کی طرف رجوع نہیں کیا. اب جب تم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو تم بھی یہاں استقلال پکڑ لو، تم بھی یہاں پر میرے دوستوں اپنے مستقل ٹھکانہ بنا لو اس کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت تک باپ کے لیے دعا کی جب تک ان پر حقیقت حال واضح نہیں تھے. پھر جب معلوم ہو گیا کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہی ہوگا تو پھر آپ نے بخشش کی دعائی نہیں کی. تو میرے دوستوں تھے کہ اپنے مشرک والدین یا عزیز و اقارب کے لیے بخشش کی دعا نہ کرو، کیونکہ وہ اسوائے ابراہیمی یہی ہے کہ جو مشرک والدین یا بھائی بہن عزیز و اقارب رشتہ دار، ان لوگوں کے لیے بھی دعا نہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ مشرک اور کفریت پر جمے ہوئے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کرتے تھے، تو لہذا تمہیں بھی اسوائے ابراہیمی کو اختیار کر لینا چاہیے، تمہیں بھی اسوائے ابراہیمی کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے. حضرت ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ بھی دعا فرمائی کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزیز الحکیم. اے ہمارے پروردگار، ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا، ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا. ایسا نہ ہو کہ ہم کافروں کا تخت مشق بن جائیں اور وہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہے. مولا کریم ہمیں اس آزمائش میں ڈال ڈالنا، کیونکہ آزمائش میں پورا اترنا بہت بڑا مشکل کام. پورے کے پورے آزمائش میں اترنا آسان بات نہیں ہے، بہت بڑا مشکل کام ہے. وَاغْفِرْ لَنَا، اے میرے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہے زبردست اور حکمت والا. میرے دوستوں آج کل مسلمانوں کے لیے میرے دوستوں اجتماعی طور پر ایک قسم کی آزمائش آئی. وہ کیسے ہے میرے دوستوں؟ اب سب سے پہلے میرے دوستوں تتائیوں کی یہ الغار ہوئی، اس وقت سے لے کر اکثر بیشتر میرے دوستوں ممالک مسلمان کافروں کی تخت مشق بنے ہوئے. اسرائیل کی اس دنیا پر زیادتی کرتے رہے اور کر رہے ہیں اس وقت بھی. اسی طریقے سے میرے دوستوں برما میں مسلمانوں کے اوپر حملہ کرتے رہے، مسلمانوں کو مال و متاع جائیدادیں ان لوگوں نے چھین لی. تقریباً 8-10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو برما سے نکال کر باہر نکال دی، اپنے ملک سے نکال کر ان کی تمام تر چیزوں کو چھین لی. ان لوگوں نے مال متا تمام تر چیزیں. اسی طریقے سے میرے دوستوں فلپائن کے اندر تھوڑی سی مسلمان، لیکن وہ بھی اپنے مذہب
آزادی سے کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے ہیں، اور روس کے اندر بھی میرے دوستوں اپنے مذاہب کا اظہار وہ کھول کر نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ میرے دوستوں ہندوستان کو دیکھ لیں، آزادی کی بات سے لے کر مسلم کش فسادات وہ ہوتے رہتے ہیں انڈیا کے اندر، اور کشمیر کے اوپر ظلم و ستم کی پہاڑ توڑے جا رہے ہیں آج بھی میرے دوستوں۔ کبھی تو یہ گائے جمع کرنے کے بہانہ میں، کبھی اور کسی چیز کے بہانہ میں یہ ہندو اور مسلم کش فسادات یہ جاری ہے انڈیا کے اندر۔ تو مسلمانوں کو میرے دوستوں ہر طرف سے قسم کی آزمائش اور مسلمان ایک قسم کے امتحان کے اندر پڑے ہوئے۔ آج پوری دنیا کے اندر میرے دوستوں مسلمان مظلوم ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ بات نہ سمجھنے کی وجہ سے کہ الکفر ملت واحدہ، یہ پورے کے پورے کفریت میرے دوستوں، جتنے بھی کافر ہو، جتنے بھی مشرک ہو، جو غیر مسلم ہے میرے دوستوں، یہ تمام کے تمام مسلمانوں کے خلاف کیا ہے بھائی؟ اکٹھے ہیں۔ آپ مسلمان ان لوگوں سے مدد لے رہے ہوتے ہیں، ان سے قرض لے رہے ہوتے ہیں، ان سے تعاون مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں جب ہمارے چھوٹے ملکوں میں وزیر اعظم بنتے ہیں تو یہ سپر پاور والوں کی اجازت چاہیے ہوتی ہے۔ یہاں کی وزیر اعظم کے لیے سپر طاقت والوں کی اجازت چاہیے ہوتی ہے کہ بھائی وزیر اعظم کون بنے۔ ہمارے خزانہ خالی ہے کہ ہمارے پاس ملک چلانے کے پیسے نہیں ہیں، کیونکہ وہ لوٹا ماری اتنی کرتے ہیں پھر آگے کے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں جاتے، اور جس کی وجہ سے ملک تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ پھر ان کے پاس ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ان سے دوستی کرو گے، یہ یہودی، عیسائی، یہ مشرک، یہ کافر، ان کی طرف جب تم ہاتھ بڑھاؤ گے، ان سے دوستی کرو گے، تو وہ تمہیں مالی، ذہنی اور ہر قسم کے اعتبار سے تمہیں کیا کریں گے بھائی؟ تمہیں اذیتیں دیتے رہیں گے، تمہیں اذیتیں پہنچاتے رہیں گے۔ تو لہذا اللہ رب العزت نے بھی منع فرمایا کہ ان سے کبھی دوستی مت کرو، اس لیے وہ خود ایک دوسرے کے دشمن ہے، یہ اپنے آپ کو بھی دوستی نہیں رکھتے ہیں، ان سے اپنے آپ کا بھی تعلقات بہتر نہیں ہے، تو یہ اپنے آپ کا بھی دشمن ہے ایک دوسرے کی۔ کہ کافر کوئی بھی ہو، الکفر ملت واحدہ، یہ سب مسلمانوں کے خلاف اکٹھے۔ انگریزوں کی مصیبتیں پورے بر صغیر کے اندر میرے دوستوں مسائل جھیلتے رہے، اس کی بعد پاکستان آزاد ہوئے، پھر وہاں مسلم کش فسادتیں ہیں۔ آپ دیکھ لو گا فلسطین کے خلاف اسرائیل لڑ رہے ہیں، اسی طریقے روس کے اندر آج مسلمان اپنے آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کا اظہار نہیں کر سکتا ہے کھول کر۔ فلپائن کے اندر مسلمان میرے دوستوں پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی جاؤ میرے دوستوں مسلمانوں کی آزادی ختم ہو چکی ہے۔ مسلمان اپنے آزادی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اپنے مذہب کے اظہار نہیں کر سکتے ہیں، ان کا کوئی آزادانہ حیثیت نہیں۔ ہر جگہ میرے دوستوں سپر طاقتوں کا تسلط ہے، وہ آپس میں پسماندہ ملکوں کو میرے دوستوں آپس میں لڑاتے رہتے ہیں، مگر یہ بیچارے کچھ نہیں کر سکتے۔ ایران میں کافی عرصہ تک جنگیں چلتے رہے، افغانستان پر قبضہ کر لی، اپنے طاقتیں دکھاتے رہے۔ پہلے روس نے کی دوستی افغانستان کے اندر، پھر روس کو بھگانے کے لیے امریکہ نے ان سے ہاتھ ملا لی۔ اب امریکہ ہاتھ ملانے کے بعد ہی میرے دوستوں وہاں پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے کہیں نہ کسی بہانے سے۔ تو میرے دوستوں یہ سپر طاقتیں پسماندہ ملک جو ہے ان کو اپنا قبضے میں رکھتے ہیں، اور ہمیشہ ان کے یہی سوچ ہوتے ہیں کہ بھائی کسی بھی صورت سے انہیں غرق کر دے اور یہ مسلمانوں کو اذیتیں پہنچاتے رہیں۔ لاکھوں مسلمانوں کو میرے دوستوں ہلاک کر دی اور لاکھوں مسلمانوں کو جلا وطن کر دیا اپنا ملک سے۔ تو لہذا میرے دوستوں آج تمہیں بھی کیا کرنا چاہیے میرے دوستوں کہ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، تاکہ تمہارے ان لوگوں میں یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی پیروکاروں میں اچھا نمونہ ہے، مگر یہ شخص کے لیے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو خدا کی ذات اور قیامت کی دن جزائے عمل کی امید رکھتا ہے
اور اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن کا ڈر رکھتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی ذات اور ان کی پیروکاروں میں اچھا نمونہ ہے، جس کو لوگ اختیار کر کے میرے دوستوں ان کی نقش قدم پر چل سکتے ہیں۔ ایسے شخص کفر اور شرک سے بیزاری کا اظہار کرے گا کہ بھائی کہ تم لوگ جو شرک کرتے ہو، جو کفر کرتے ہو، تمہارے ان تمام چیزوں سے میں بیزار ہوں، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ بھی کر سکتے ہیں۔ لہذا اس نمونوں سے انسان فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے میرے دوستوں عراق چھوڑ کر دوبارہ اپنے وطن واپس نہیں گئے۔ تو تم بھی مسلمان جب مکے چھوڑ دی ہو اور مدینہ میں ہجرت کر لی، اور مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد وہاں مستقل اپنے مضبوط ٹھکانہ اپنے بنا لو۔ آپ آگے فرما رہے وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، جو شخص روگردانی کرے گا اس رسوا سے فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، میرے دوستوں اللہ فرما رہا ہے کہ تو خدا تعالیٰ بے نیاز ہے اور تعریف والا ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ روگردانی کرنے سے اللہ تعالیٰ کا تو کچھ نقصان نہیں ہوگا بلکہ تمہارے ہی خود نقصان ہوگا۔ میرے دوستوں تم خود ہی گھاٹے میں رہو گے۔ آگے میں دیکھیں میرے دوستوں، عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ فرمایا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بنا دے گا تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تمہارے عداوت ہے، ان کی طرف سے دوستی کا ہاتھ وہ بڑھائے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت فرما رہا بھائی کہ ہو سکتا اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان دوستی کی فضا پیدا کر دے، پھر وہ اللہ قدرت رکھنے والے ہیں، وہ تمہارے وہ دوست بن جائے تو اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھنے والے، مگر جب تک درمیان میں کفر کی دیوار کھڑے میرے دوستو وہ ہمیشہ نقصان پہنچانے کے لیے درپائے رہتے ہیں۔ ہمیشہ وہ تمہیں کسی نہ کسی صورت سے مالی، جسمانی اور میرے دوستوں دیگر اعتبار سے تمہیں اذیتیں پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ایسی حالت میں ان کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو تم اس قانون کی پابندی کرو مگر نا امید نہ ہو، شاید ہو سکتا ہے اللہ تم سے ان کا دوستی کر دے، دوستی کروا دے، یا وہ لوگ تم سے آ کے ہاتھ ملا لے، دوستی کا ہاتھ بڑھا لے، لیکن پکی بات نہیں ہے، شاید ہو سکتا ہے۔ آگے کچھ عرصہ بعد ہی اللہ نے بدترین دشمنوں کے دلوں کو بھی پھیر دیا اور ایمان لے کر آیا۔ فتح مکہ کے دن مشرکین مکہ میں سے کچھ شاد ناراضی میں آدمی نہیں رہ گیا جس نے ایمان قبول نہ کیا ہو۔ فتح مکہ کی بات بہت ہی کم لوگ رہ گئے جن لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا، اسلام قبول نہیں کیا۔ میرے دوستوں اسی طریقے سے ابو سفیان کی مثال بھی سامنے ہے۔ وہ کل تک بدترین دشمن تھا مگر آج جانثار بن چکا تھا۔ مکے کے بعد میرے دوستوں خاندان ابو جہل، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف اور ابو سفیان وغیرہ اسلام کے سخت ترین دشمن تھے، مگر جب انہوں نے اور ان کی بیوی ہندہ نے اسلام قبول کر لیا تو کہنے لگا حضور آج سے پہلے ہمارے نزدیک آپ کی گھر سے زیادہ مقبوض دنیا میں کوئی گھر نہیں تھا، سب سے بڑے دشمن تو آپ ہی تھے، اور ہمارے تمنا ہوتی تھی کہ آپ کو سب سے زیادہ ذلت حاصل ہو، مگر آج معاملہ بالکل برعکس، آج ہمیں آپ کا گھر تمام گھروں سے زیادہ محبوب ہے۔ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جذبہ ابھی مزید بڑھے گا، اللہ آپ کو مزید اخلاص عطا فرما دے گا۔ بالکل بالآخر میرے دوستوں اللہ تعالیٰ کا پیشنگوئی کے مطابق بعض بدترین دشمن اسلام یہ اسلام قبول کر لی ہے، بہترین دوست بن گئی ہے لوگ، جیسے ابو سفیان، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، نہ یہ سارے کے سارے مسلمان اسلام قبول کر لی اور پھر مسلمانوں کے دوست بن گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ابو سفیان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 چیزوں کی درخواست کی۔ پہلی کہ جس طرح زمانہ جاہلیت میں اسلام کے خلاف لڑا تھا آپ اجازت دے کہ اس سے بڑھ کر کافروں کے ساتھ جہاد کرو۔ 1 نمبر آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ فتنہ
مرتدین کی سلسلہ میں سب سے بڑے مرتد نا جل حمار کے خلاف ابو سفیان نے بھی جہاد بلند کیا. معرکہ یرموک تاریخ اسلام کا بہت بڑا معرکہ تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں پیش آیا اور جس میں دشمن کی تعداد 2 لاکھ تھی. ابو سفیان اگرچہ بوڑھے ہو چکے تھے اور جہاد میں ایک آنکھ بھی ضائع ہو چکے تھے مگر اس کی باوجود اس معرکہ میں شرکت کی. آپ مجاہدین کو خطاب کرتے ہوئے اور ان کو حوصلہ دلاتے ہوئے مطلب ہے کہ ایک وقت آیا جب اسلام کی بدترین دشمن بہترین دوست بن گئے. تو میرے دوستوں آپ دیکھ لو جب تک یہ کافر کفریت میں رہے اور یہ مشرک اپنے مشرکیت کے اندر ڈوبے رہے تم ان کی دوستی کی حد مت بڑھاؤ. اللہ رب العزت بالکل ان سے نا امید بھی مت ہو. شاید ہو سکتا ہے کہ تمہارے کام کیا ہے بھائی دعوت دینا. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. تم انہیں دعوت دیتے رہو انہیں پہنچاتے رہو دین اسلام کی باتیں. بھائی ہدایت دینے کے مالک کون ہے بھائی اللہ کی ذات ہے. تمہارے کام ہے سمجھانا تم سمجھاتے رہو. تمہارے کام ہے دعوت دینا تم دعوت دیتے رہو. تمہیں اللہ نے یہ طاقت دی ہے تو ان کو ہینڈ کپ لگا کر مسجد کی طرف لے کر آؤ گے بلکہ تمہارے کام یہی ہے فذکر نصیحت لوگوں کو کرتے رہو. انما انت مذکر بے شک یہی کام تمہارا ہے. لست علیہم بمسیطر تمہیں داروغہ نہیں بنایا گیا کہ ہینڈ کپ لگا کر لے کر آؤ گے. تو ہمارے بات بھی یہ ہے بھائی کہ ہم نے یہ الفاظ کہا اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قول ہے نماز جمعہ. میرے دوستو خطبہ نماز جمعہ کے لیے بالکل ضروری ہے. جن بھائیوں کو خطبہ نہیں ملیں گے ان کے نماز جمعہ نہیں ہوں گے. یاد رکھنا ہمارے کام ہے سمجھانا. ہدایت دینے کا مالک اللہ کی ذات ہے. قبول کرو یا نہ کرو آپ اپنے لیے ہے میرے دوستوں. تو لہذا سنت کے وقت ہو چکے ہیں آپ اس سنتیں پڑھ لیجئے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی روزانہ کی طرح آج بھی جماعت اپنے ٹائم پر ہوگا.